وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم، افغانستان کا مستقبل اور ہندوستان۔ تحریر ڈاکٹر عبدالقیوم، ایسوسی ایٹ پروفیسر، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ پیشکش ڈاکٹر زرینہ مہر۔ افغانستان کے حالات ہر لمحہ تبدیل ہوتے آ رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ طالبان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 85% رقبے پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے اور کابل کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ تاہم گزشتہ ہفتے کی اطلاعات کے مطابق سبھی کو کسی وقت بھی کابل پر طالبان کے قبضے کی توقع تھی، لیکن ابھی تک ایسے امکانات کافی دور نظر آتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق طالبان کا کنٹرول دیہی علاقوں پر ہے اور افغانستان کی 76% آبادی مخدوش دیہاتوں میں رہتی ہے۔ اشرف غنی کی حکومت کا کنٹرول صرف ملک کی 34 ریاستوں کے صدر مقامات تک ہی محدود ہے، حتیٰ کہ قندھار، جلال آباد اور ہرات میں ہندوستان نے عملے کی سلامتی وجوہات کو بتاتے ہوئے عارضی طور پر اپنے قونصل خانوں کو ان شہروں میں بند کر دیا ہے۔ گزشتہ ہفتہ ہی قندھار سے 50 سفارتکاروں کو وطن واپس بلا لیا گیا ہے۔ ہم افغانستان کے مستقبل اور ہندوستان پر بعد میں بات کریں گے۔ ازبکستان کے صدر مقام تاشقند میں 15 اور 16 جولائی کو منعقدہ 2 روزہ کانفرنس، جس کا موضوع مرکزی اور جنوبی ایشیا، علاقائی رابطہ، چیلنج اور مواقع کے موضوع پر وسطی ایشیا کے 5 ممالک کرغزستان، قازقستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان اور امریکہ ہیں، جنہیں C5+1 کہا جاتا ہے، کے دوسرے دن 16 جولائی کے اجلاس میں افغانستان سے صدر اشرف غنی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی شریک تھے۔ اس اجلاس میں اشرف غنی نے پاکستان پر الزام لگایا کہ 10,000 پاکستانی لڑاکا گزشتہ ماہ افغانستان میں داخل ہوئے ہیں اور پاکستان طالبان کو سنجیدہ بات چیت میں شرکت کے لیے راغب کرنے میں ناکام ہوا ہے۔ عمران خان نے اشرف غنی کے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے افغانستان کی کیفیت اور صورتحال کے لیے پاکستان پر الزام لگانا غیر منصفانہ ہے۔ اشرف غنی کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ افغانستان میں ہلچل کا خمیازہ پاکستان سے زیادہ کس ملک کو اٹھانا پڑا ہے اور گزشتہ 15 برسوں کے دوران 70,000 افراد حادثات کا شکار ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ پاکستان مزید تصادم چاہتا ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ امریکہ کی جانب سے افواج کے تخلیے کی تاریخ کے تعین کے باوجود طالبان امریکہ کے ساتھ سمجھوتے کے لیے تیار نہیں تھے۔ افغانستان میں جب 1.5 لاکھ نیٹو افواج متعین تھیں تو طالبان کے ساتھ بات چیت کی میز پر آنے کا وقت تھا۔ کیوں طالبان امریکی افواج کے انخلا کی تاریخ کے تعین کے بعد سمجھوتے کے لیے تیار ہوئے؟ وہ اب ہماری کیوں سنیں گے جبکہ انہیں اپنی فتح کا احساس ہو چکا ہے؟ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی معیشت مشکل مراحل سے نکل کر اب بحالی کی سمت پر ہے۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ طالبان کو بات چیت کی میز پر لانے کے لیے پاکستان نے جو انتھک کوشش کی ہے وہ کسی اور ملک نے نہیں کی ہے۔ ہم نے پاکستان میں طالبان کے خلاف فوجی اقدام کے سوائے جو ممکن تھا وہ کیا ہے تاکہ انہیں پرامن بات چیت کی میز پر لایا جا سکے اور افغانستان میں امن لایا جا سکے۔ اس طرح افغانستان کے حالات کے لیے پاکستان پر الزام لگانا غیر منصفانہ ہوگا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ معاشی نمو 3 انگریزی کے حروف C3 سے جڑے ہیں۔ نمبر 1 رابطہ یعنی کہ کنیکٹیویٹی، نمبر 2 تجارت یعنی کہ کامرس اور نمبر 3 تعلقات کانٹیکٹس ہیں، اور ان تینوں کو مل کر علاقائی تعاون و خوشحالی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ سیاست، مفادات حاصلہ اور عدم استحکام بھی ہمارے مقصد کے حصول میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ ہمارے سمجھنے کے لیے ہمارے اپنے تجربات سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اہم مسئلہ ذہنی اختلافات کا ہے، تنازعات کا نہیں۔
اصولی طور پر ایک بات سے اتفاق کرنا، لیکن عملاً رابطوں کو روکنے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک طرفہ تجارتی حقوق اور ذمہ داریوں کے نقطہ نظر سے کام نہیں چلے گا۔ جے شنکر ڈھکے چھپے الفاظ میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، چونکہ پاکستان افغانستان کو جانے کے لیے اس کی سرزمین کے استعمال کی اجازت ہندوستان کو نہیں دیتا۔ جے شنکر نے اپنی تقریر میں کہا کہ ترقی اور خوشحالی امن اور سلامتی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ بااعتماد تعلق اور رابطے کے لیے دنیا کو اپنی حکمرانی پر بھی بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہمارے تعلق و رابطہ، مباحث و گفتگو سے پیش گوئی کی صلاحیت، کارکردگی سے ہمارے وقت کے اصولوں اور اس کی بنیادوں کی امید کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اجلاس کو بتایا کہ 2016 سے ہندوستان نے ایران میں بندرگاہ کو عملی اقدامات کے ساتھ قابل عمل بنایا ہے، جس کی وجہ سے وسطی ایشیا کے ممالک کو بلا روک ٹوک سمندری راستہ فراہم ہوا ہے۔ اس کی کارکردگی جگ ظاہر ہے۔ اس کانفرنس کے اختتام پر جاری اعلامیہ میں آخری دو نکات افغانستان سے متعلق تھے۔ نمبر 1، افغانستان میں امن کے قیام کے لیے مستحکم خوشحالی اور موافق حالات پیدا کیے جائیں۔ تمام فریقین کی رائے لے کر سیاسی حل کے لیے واحد منصفانہ و مستحکم امن کا واحد راستہ صرف بات چیت ہے، جس کے نتیجے میں شمولیتی سیاسی نظام اور تمام افغانیوں کے لیے بنیادی حقوق کا احترام، نئی حکومت کے قیام میں کوئی جبر و زبردستی نہ ہو اور دہشت گردوں اور کسی تیسرے فریق کو افغان علاقے کے استعمال کی اجازت نہ ہو، اور 5+1 ممالک افغان سرزمین سے نہ تو حملے کی دھمکی ہو اور نہ حملہ ہو۔ نمبر 2، افغانستان کے ساتھ سلامتی، توانائی، معاشی، تجارتی، تمدنی اور دیگر کاوشوں میں اعلیٰ تعاون دیا جائے۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران وزیر خارجہ ہندوستان کبھی دوحہ قطر تو کبھی افغانستان تو کبھی ایران یا روس کا دورہ کرتے نظر آئے ہیں۔ سوائے چین اور پاکستان کے، افغانستان کے تقریباً تمام پڑوسی ممالک کا دورہ کیے ہیں۔ اس کی صاف وجہ ہندوستان کا طالبان سے خوف ہے، چونکہ ہندوستان نے 2001 سے اب تک افغانستان کی معاشی ترقی میں صرف باتوں سے نہیں بلکہ عملی طور پر حصہ داری نبھائی ہے۔ چنانچہ سڑک سے لے کر لڑکیوں کے لیے اسکول کی تعمیر، ڈیم، پارلیمنٹ ہاؤس، بجلی سب اسٹیشنز، بیت الخلاء، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی تعمیر کے اقدامات کے بشمول جملہ 36 پروجیکٹس میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے 5 شہروں میں مفت طبی سہولتوں کی فراہمی، پولیس اور افواج کی تربیت، افغانی طلباء کے لیے اسکالرشپس، کابل کے لیے کئی ایمبولینس، 285 فوجی سواریوں، ایئر فورس کے لیے Mi-35 Mi-25 ہیلی کاپٹرز، متذکرہ بالا دواخانوں کے لیے ایمبولینسز، افغان ایئرلائنز کے لیے ایئر بس، اسکول بچوں کے لیے اعلیٰ پروٹین کے بسکٹس، گیہوں اور دالوں کے ساتھ ساتھ افغان کرکٹ ٹیم کے لیے ہندوستانی کرکٹ کے میدان تک فراہم کیا۔ یہ سب ظاہر ہے کہ افغانی طالبان کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے یہ کیے گئے اقدامات تھے۔ اب جبکہ افغان طالبان کو اچانک عروج حاصل ہوا ہے تو اس کا تصور بھی ہندوستانی دفتر خارجہ کو نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی 1979 سے ہی افغانستان کے متعلق غفلت کی حد تک لاپرواہی رہی ہے۔ ہندوستانی ماہرین سے افغانی پالیسی سے متعلق رائے کی جاتی تو دفتر خارجہ غفلت اور لاپرواہی کا شکار نہیں ہوتا۔ 2001 سے ہندوستان کی تمام حکومتیں افغانستان میں مخالف طالبان حکومتوں کے ساتھ دوستی نبھاتی آئی ہیں۔ اسی وجہ سے ہندوستان کا موقف طالبان کی نظر میں مشکوک اور کسی بھی مصالحت کے لیے ناقابل قبول ہے، اور انہی وجوہات سے ہندوستان بھی اپنے آپ کو طالبان کے ساتھ کھڑے ہونے سے لرزتا ہے۔ حالانکہ طالبان کا خوف دوسرے ممالک میں روس، چین اور ایران کو بھی ہے، تاہم ان تینوں ممالک طالبان سے برسوں سے تعلق میں ہیں۔ تاہم ہندوستان کے لیے طالبان ناقابل قبول اور اچھوت رہے ہیں۔ طالبان بھی ہندوستان پر مخالف افغانی عوامی حکومت سے تعاون کرنے اور مددگار ہونے کا الزام بھی لگاتے رہے ہیں،
اور اب تک منعقدہ 4 انتخابات میں قائم ہونے والی حکومتوں کو غیر مقبول بیرونی آخوؤں کی قائم کردہ حکومتیں طالبان سمجھتے رہے ہیں۔ 2019 کے صدارتی انتخاب میں صرف 25% رائے دہی ہوئی ہے، تبھی تو 2014 اور 2019 کے انتخابات کے بعد عبداللہ نے بھی اپنی جیت جتائی تھی۔ تاہم امریکی فارمولے کے تحت عبداللہ کے لیے ایک عہدہ CEO تخلیق کیا گیا تھا۔ اشرف غنی نے بھی صدارت میں عبداللہ کے ساجھیداری کو قبول کر لیا۔ اب جبکہ افغان حکومت کا مستقبل غیر یقینی صرف شہروں تک محدود ہو چکا ہے، تو افغان حکومت ہندوستان سے اور بھی زیادہ مدد کی امید رکھتی ہے۔ جبکہ امریکی حکومت $4.5 بلین کی مدد کے علاوہ 29 بلیک ہاک لڑاکا طیارہ بھی افغانستان کو فراہم کر رہا ہے۔ اب جبکہ افغانستان حکومت کو مخالف طالبان کا سامنا ہے، تو ملک میں خانہ جنگی کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اطلاعات کے مطابق حکومت ہند طالبان سے رابطے کی کوششوں میں ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ ماسکو اور تہران میں جاری گزشتہ ہفتے کے دوران طالبان کے ساتھ منعقدہ کانفرنسوں کے درمیان ہمارے وزیر خارجہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ امریکی انٹیلی جنس کی اطلاعات کے بعد کہ افغانستان حکومت 6 ماہ کے اندر گر جائے گی، ہندوستان نے طالبان سے تعلقات قائم کرنے میں ہی اپنی عاقبت جانا ہوگا۔ ہندوستان نے اب طالبان کی سیاسی اہمیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ دوسری جانب ہندوستان کے افغانستان افواج کے لیے انڈین ایئر فورس کے 2 C-17 طیاروں کے ذریعے بھیجے گئے 122 mm کے آرٹلری شیلز کی اطلاعات اب عام ہیں۔ طالبان کے نائب امیر ملا برادر کے حوالے سے یہ اطلاعات بھی عام ہیں کہ ہندوستان اب طالبان سے بات چیت کے لیے تیار ہے، تاہم طالبان کی جانب سے کسی مثبت رد عمل کا اظہار نہ کرنے کی اطلاعات بھی عام ہیں۔ دہلی میں افغانستان کے سفیر فرید مامون زئی نے فارن پالیسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر طالبان کے ساتھ ہم مکمل تعطل کا شکار ہوتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ ہندوستان کی فوجی مدد ہمیں حاصل ہو۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان کے سابق مستقل نمائندہ سید اکبر الدین کے مطابق ہندوستان کی جانب سے افغانستان میں فوج کی تعیناتی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسی طرح راہل بیدی دفاعی تجزیہ کار نے کہا کہ ہندوستان دوسرے ممالک میں فوجی مداخلت کا مخالف ہے، خصوصاً افغانستان میں جہاں زیادہ تر بیرونی افواج ناکام ہوئی ہیں۔ البتہ ہندوستانی فوجی ساز و سامان افغانستان کو فراہم کر سکتا ہے۔ ہندوستان نے اپنے پروجیکٹس کو بند کرتے ہوئے 3100 ہندوستانیوں کو افغانستان سے نکال لیا ہے، جن میں زیادہ تر انجینئرز تھے۔ افغان سفیر فرید مامون زئی نے تسلیم کیا ہے کہ جلد یا بدیر طالبان کابل پر قبضہ کر لیں گے۔ بہرکیف اشرف غنی کا مستقبل خطرے میں ہے۔ ڈر ہے کہ ان کا ابھی حشر جنرل نجیب اللہ کی طرح نہ ہو۔ دانا وہی ہوتا ہے جو وقت کی آواز اور دھڑکنوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے اس دور میں نہ تو اطلاعات کو روکا جا سکتا ہے، نہ وقت کی رفتار کو آنے والی تبدیلیوں کو۔ اقبال کے الفاظ میں جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم